انہوں جھلیو پڑیا یورپ دی اینکا لا کے او کی پڑیا یورپ دی اینکا لا کے کہ 4 چرچ دیاں تے دیواراں جل جان تا جناب وزیر اعظم بھی دوڑدا جاوے چیف جسٹس بھی دوڑدا جاوے پاکستان دی ساری مشینری دوڑ دی جاوے کی ہویا جی دیوار جناب چرچ دیاں دیواراں نو آگ لگ گئی میں کہا مجرمان جنہاں لائی پکڑو انہاں نو سزا دیو انہاں نو پکڑ کے اندر کرو اے ڈرامے بند کرو کہ چرچ دیاں دیواراں نو آپے آگا لوا کے پھر جناب یورپ کو ڈالر کھانے اے دیوارہ بند کرو ایسی بھی جان دے اندروں کہ آگ کنے لائی اور کنے چرچہ نو ساڑیا چلو برا ہویا جا کے جناب مجرمان نو پکڑو لیکن جھلے ہون تا بیت المقدس سے ہوتے بم گرائے جا رہے ہیں پھر نہیں بولنا اقبال کہنا نہیں بولنا اقبال کیوں نہیں بدلنا کہنا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہنا چنگا یا مسلمانہ تو بدلیا ناڑا اپنی فلیکسیبل قسم دی جناب لچکدار دین بھی بدل رہی کہنا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروا نہیں دین شاہبازی اقبال کہنا تو بٹیرہ بن گیا بٹیرے جی تا پھٹکار ہے تو لے کے پھٹکاری ماردا ہوتے تک جاندہ اتھو لے کے پھر ہوتے تک وہ درخت بیٹھے ہوتے کہندا تو شاہین نہیں رہا اے دین تا شاہینہ دا سی اے دین تا شاہینہ دا دین سی اور اے کس شاہین دا دین سی میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے این کر کے تلوار میدان احد سے بلند کی دی این کر کے میرے کو تلوار ہے نہیں ورنہ میں تو انہوں چک کے بکھاندہ کہ میں بلند کی دی ایسا ہے ہاں اس ممبر تے کوئی نہیں جدو بیڑا بنے تو انشاءاللہ حضرت جناب امیر حمزہ دی سنت ادا کر دیں دو میں ہتھا چھوڑ گیا اسی تسبیح چلان دے بھی قائلہ جے بدر وچ جا کے تلوار چلان دے بھی قائلہ اسی ہوتا نہیں نا جس دے بارے اقبال کہندا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار اور اقبال کہندا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون سے مسلمان کی موت مر اقبال کہندا ہے جنہاں دا گھر بے کے لتا کمی جا رہی ہیں لتا کم رہی ہیں نا اے تب آن دی ریکارڈ موجود ہے کہ پاکستان دا سابقہ سپیکر قومی اسمبلی وہ آیا ہو کیا جناب ساڑھے جرنل صاحب دی لتا کم رہی ہیں سن اے تب آن دی ریکارڈ موجود ہے اے اسی صرف سنان دے جرمدار ہاں پارلیمنٹ دے اندر کھڑے ہو کے کیا کہ ساڑھے کو جرنل صاحب آئے انہاں دیاں لتا کم رہی ہیں سن تے میں کہا اقبال پھر مسلمانوں دے جرنلن اقبال کہندا نہیں میں کہا اقبال مسلمانوں دے جرنل کون ہوندا کہندا تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کہندا جھلیا مسلمانوں دے سپاہ سالار اور جناب سرداروں نے جنہاں دی نگاہ صرف ایک باری پہ جاوے دشمن تے دشمن تھر تھر کمن لگ پیندا اقبال ایک کونن جنہاں دے اپنے گھر بیٹھے لندہ کمی جانیان اقبال کہندا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اور سنو اے دنیا دی طاقتاں رکھنا لیو بچیاں نو بمبا تھلے مارنا لیو خواتین اور ہسپتالوں تے حملے کرنا لیو ادھر سنو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ دا اصول بھی دے کے گین امن دا اصول بھی دے کے گین ہتھیار دا اصول بھی دے کے گین تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے پسہار اب کے بڑے بڑے ہاں اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو کسی حال میں خالی چھوڑ کر نہیں گئے ہر حال میں میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کی تربیت کر کے گئے میرے آقا نے ایسے تلوار بلند کی میدان احد میں فرمایا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا بہت سارے صحابہ آگے آئے کسی نے یہ نہیں پوچھا حضور اس کا حق کیا ہے حضرت ابو دجانہ آگے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے یہ سنو پوری دنیا میں ایٹم بم رکھنے والوں امریکہ اور اس کے حواریوں اسرائیل یہ سنو میرے آقا نے بتایا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہو اس کے اصول کیا ہونے چاہیے تم بچوں پر بم گراتے ہو اس لیے فلسطین کے بچوں پر بم گراتے ہو کہ ان کے پاس صلاح الدین ایوبی کا ثانی کوئی نہیں ان کے پاس محمود غزنوی کا وارث کوئی نہیں ہمارے پاس رنگیلے ہیں یہ میچوں پر ناچ ٹاپ سکتے ہیں یہ باہر آ جائیں تو یہ رقص و سرور کی محفلیں نچا سکتے ہیں یہ صرف ترانے ریلیز کر سکتے ہیں یہ صلاح الدین ایوبی کے وارث نہیں ہیں یہ خالد بن ولید کے وارث نہیں ہیں خالد کون خالد یہ تو مسلمانوں کو بتائے میں اس واسطے گل اپنی نہیں کرنی کہ کہنے مولوی سخت باتیں کرنی ہے اساں گل اس نہیں کرنی جڑا مصور پاکستان ہے جڑا جناب حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال ہے میں اس دی زبان سے گل کرنی کہ اقبال کون ہے کہندا مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں
اور پختہ تن کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں، اور کہنا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات۔ اقبال کہنا ہے نا شیرہ نو اے نہیں دسنا کہ خالد بن ولید دے ہاتھ وچ موتا دے مقام وچ 8 تلواراں کیویں ٹوٹیاں، کہنا ہے انہوں دسنا کہ موسم تبدیل ہو جائے تو پھر نچنا ٹپنا، پھر گانے منانے، پھر فیسٹیول منانے، کہ احنا جی موسم بہاراں آ گئی۔ میں کہتا کہ پاکستان دا جھنڈا دہلی ہوتے چلا گیا کہ موسم بہاراں آ گئی، کہ پاکستان اسلام دا جھنڈا بیت المقدس دی مسجد دے ہوتے لگ گیا کہ موسم بہاراں آ گئی، کہ جناب بنگلہ دیش واپس پاکستان نال آ گیا کہ موسم بہاراں آ گئی۔ تو ہنو موسم بہاراں منانا چاہیے کہ کشمیر پاکستان دا حصہ بن گیا کہ تسی کو موسم بہاراں مناؤ، تو ہنو تا منہ گٹرس پڑنے چاہیے، تسی تا ہتھیار سٹ کے واپس آئے سی۔ جنرل عمران خان نے تواڈے پھول اس طرح لائے سن، تواڈی بہار تا اس دن سی کہ جس دن پاکستان دے جناب سارے ذمہ داران جناب بنگلہ دیش کے اندر دوبارہ داخل ہوندے اور کشمیر دے اوتے پاکستان دا جھنڈا لہرا کے پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور یار تسی ایک دنیا کو دسنا کہ جناب ہم، میں تو گل موڑ کے لیا، اقبال کہنا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم تبادات، اور کہنا باقی نہ رہی شیر کی شیری کا فسانہ۔ اقبال کہنا انہوں شیرانیاں گلاں نہیں دسنیاں، انہوں لومڑا اور گدڑانیاں دسنیاں، جس طرح گل کرو کہنا ہم جنگ چھیڑ دے، جنگ کوئی مسئلے کا حل ہے؟ میں نے کہا اگر جنگ مسئلے کا حل نہیں تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود 313 صحابہ لے کے بدر کیوں گئے؟ اگر جنگ مسئلے کا حل نہیں تو میرے آقا نے احد کے میدان پر ایسے تلوار کیوں بلند کی؟ اور دنیا والوں سنو، جن کے پاس طاقتیں ہیں ہمیں طاقتیں دکھاتے ہیں، ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں، ہمیں ہتھیار دکھاتے ہیں۔ میں نے کہا ہتھیار، میرے آقا نے فرمایا مومن کا ہتھیار کسی مومن پر اٹھانا یہ جرم ہے، اور مسلمان کسی مسلمان پر ہتھیار نہ اٹھائے، تم ہمیں طاقتیں دکھاتے ہو۔ یہ سنو، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے تلوار بلند کی، حضور نے پوچھا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ من ھذا بحق سیفہ، کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ بہت سارے صحابہ آگے آئے، حضور نے نہیں دی، حضرت ابو دجانہ آئے، کہا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ یہ سنو، جن کے پاس طاقتیں ہیں، میرے آقا نے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے بھاگے نہیں۔ یا رسول اللہ، میری بات مکمل ہونے دے، پھر میں ان سے نعرہ لگواتا ہوں، ہاں پھر یہ خود نعرہ لگائیں گے، بات سمجھانے دیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے۔ اب مسئلہ یہ ہے، علماء بیٹھے ہیں، ہتھیار تو اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو کشمیر سے بھاگے نہیں، ہتھیار تو اس کے ہاتھ میں ہونے چاہیے جو کارگل سے نہ بھاگے، ہتھیار تو اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو بنگلہ دیش سے نہ بھاگے، ہتھیار تو اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو جناب سلالہ چیک پوسٹ سے نہ بھاگے، اور جو سارے بھگوڑے ہیں وہ ہمیں طاقتیں دکھاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا دوسرا حق کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ یہ دنیا میں طاقتیں رکھنے والوں سنو، میرے آقا نے فرمایا کسی بچے اور عورت پہ نہ چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کسی مظلوم پر نہ چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے عطا کر دے۔ حضرت ابو دجانہ نے جب حضور سے تلوار لی نا اور تلوار پکڑی، اور پہلوانوں کی طرح یہ حدیث کے اندر اشعار موجود ہیں، حضرت ابو دجانہ ایسے صف لگی مسلمانوں کی غزوہ احد والے دن، ایسے صحابہ کھڑے، میرے آقا مولا امام الانبیاء بھی پہلی صف میں کھڑے، حضرت ابو دجانہ وہاں سے چلے اور ایسے جناب پہلوانوں والی ہاتھ کھول لیے، اور پہلوانوں کی طرح ایک ہاتھ میں تلوار پکڑی اور دونوں ہاتھ کھولے ہوئے، اور ایسے کہہ رہے انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ آج اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں کھڑے ہونا، آج کے بعد پہلی صف میں کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو کاٹتے رہنا ہے۔ جب میرے آقا و مولا نے دیکھا ابو دجانہ پہلوانوں والی چال چل رہا ہے اور اکڑ کے چل رہا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ چال جو ابو دجانہ چل رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے، لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول
اللہ لبیک